ناظرین، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سرکاری اسکولوں کے حوالے سے کچھ نئی تجاویز دی ہیں۔ اس حوالے سے سرکاری اسکول کے کچھ اساتذہ کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ فرید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ ذرا تاریخ دہرانا چاہتا ہوں۔ اچھا، ہماری جوانی میں ایک گانا ہم نے سنا تھا، ہاں مکھ تیرا چنا سجری سویر میں۔ تو وہ جو خاتون جن پہ یہ پکچرائز تھا، نغمہ صاحبہ، ان کے سامنے یوسف خان صاحب مرحوم تھے، اچھا، بڑے ہی پیارے چہرے والے۔ تو میں کہتا تھا کہ یار یہ گانا ان پہ بڑا فٹ ہے، مکھ تیرا چنا سجری سویر میں۔ اچھا، یوسف خان صاحب کے بعد یہ گانا موجودہ وزیر تعلیم پہ فٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مکھ تیرا چنا سجری سویر۔ مگر کیسے مجید صاحب؟ دیکھیں، یہ جو انہوں نے ہفتے میں 2 چھٹیاں دینے کا اعلان کیا ہے، یہ ایسا پیارا اور خوبصورت اور ایسا احسن قدم اٹھایا ہے انہوں نے کہ سب ٹیچرز میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چھٹی سے گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، ہر ہفتے ہم یہ سوچتے تھے کہ لو ادھے کام تے وچ ہی رہ گئے اور چھٹی ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ جو 2 چھٹیاں ہیں، یہ میرا خیال ہے اب کافی حد تک اساتذہ کے ذہنی سکون کا باعث بنے گی۔ 4 چھٹیاں بھی ہو جائیں مجید صاحب، آپ کی آواز اونچی نہیں ہو سکتی۔ وہ جی مسئلہ صرف میرا اکیلے کا نہیں ہے، میں تو کلیکٹیو طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا مجید صاحب، جون جولائی میں بھی آپ کی آواز سنیں تو لگتا ہے آپ رضائی میں گھس کے بول رہے ہیں۔ مجید صاحب، ان دنوں میں آپ کی آواز سن کے یہ یقین ہوتا ہے کہ واقعی عوام کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ یار ایک منٹ، آپ لوگوں کو تو چھٹیوں کے حوالے سے کوئی شکایت ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ عید کی تعطیلات، تہوار اور دیگر مواقع پہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہے۔ وہ جی ٹھیک ہے، بہت ہیں، مگر آپ دیکھیے ماشاءاللہ آپ 4 دن شو کرتے ہیں، جی 3 دن تسی ایتھے کو پکوڑے کڈن تے نہیں نہ آندے۔ آپ کو بھی 3 چھٹیاں ہوتی ہیں، بلکہ میں تو وزیر صاحب کو مشورہ دوں گا کہ چھٹیاں 3 کر دی جائیں۔ واہ واہ واہ، مجید صاحب کیا اچھی تجویز دی ہے آپ نے۔ تیسری چھٹی سبزی گوشت لانے کے لیے ہونی چاہیے۔ واہ، سبزی گوشت لانے کے لیے آپ کو پورا دن لگتا ہے؟ کیوں نہیں کرتے ڈائٹنگ؟ واقعی پڑھائی 4 دن ہی ہونی چاہیے۔ ہاں، جب زندگی 4 دن کی ہے تو پڑھائی بھی 4 دن ہونا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے 6 دن پڑھ کے اس قوم نے کون سے تیر چلا لیے ہیں۔ ارے بھائی، کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ منسٹر صاحب نے یہ 2 چھٹیوں کی تجویز اس لیے دی ہے تاکہ ٹیچرز کی مرحلہ وار ٹریننگ ہو سکے۔ پھر میرا خیال ہے کہ منسٹر صاحب کی خود ٹریننگ ہونے والی ہے۔ اتنے سینئر ٹیچرز تو آلریڈی ٹرینڈ ہیں، یہ تو وہ ٹیچر ہیں جو اڑتے جہاز کے پر گن سکتے ہیں، یہ تو وہ ٹیچر ہیں جو اڑتا ہوا مچھر دیکھ کے بتا سکتے ہیں یہ ڈینگی ہے یا سادہ ہے۔ وہ حضور، ہم تو اڑتی خبر سن کے بتا دیتے ہیں کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ فرید صاحب، ہم تو اتنے سینئر ہو چکے ہیں کہ ابھی چائے کا آدھا کپ ہی پئیں تو بتا سکتے ہیں کہ ایک اور پینا چاہیے۔ بھائی منسٹر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے، آپ کی اپ گریڈیشن ہونی چاہیے، یعنی آپ کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اور ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یہ اگر تینوں چاروں لفظ جو ہیں ان کا آپ اردو میں آسان ترجمہ بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ اپنے موبائل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں؟ اس کو بھی ذرا آپ اردو میں بتا دیں۔ او بابا، وہ آپ کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں۔ او یار، پھر یہ چھٹیاں تو نہ ہوئی۔ ہم جب بچے چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو ان کو کام دیتے ہیں تو وہ بیچارے دل میں ہمیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ ہماری بھی اگر چھٹیوں میں ٹریننگ شروع ہو گئی تو پھر ویکھ لو وزیر صاحب، آپ ہی سمجھ جانا کو۔ ایسے بھی مجید صاحب، اس عمر میں ہم ٹریننگ کرتے کتنے برے لگیں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے 80 سالہ عورت نومولود کا سویٹر بن رہی ہو۔
ارے جناب حکومت آپ کو فری ڈیجیٹل کورس کرانا چاہتی ہے, آپ لوگوں کو گوگل چیمپئن بنانا چاہتی ہے. وہ یار ایک بندہ ساڈا واقف ہی نہیں, سانو کیوں وہ دے متھے لان دے. یہ کون ہے بھائی گوگل؟ آپ گوگل کو نہیں جانتے؟ وہ جی ہمارے محلے میں ہی نہیں رہتا, ہمیں کیا پتا ہے کون ہے یہ گوگل. تو دل تو ہم نے دیکھی ہے, گوگل کو نہیں ہم نے دیکھا. مجید صاحب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور آپ کو گوگل کا ہی نہیں پتا, آپ کو ضرور ٹریننگ دینی چاہیے. اچھا یہ چاند کا رہائشی ہے گوگل. یار گوگل وہ ہوتی ہے جس میں ہرمل ڈال کے گھر میں دھونی دیتے ہیں. پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں آپ لوگ. بھائی وہ آپ لوگوں کو فری میں کورس کروائیں گے. فری صاحب فری کی جگہ وہ ہم سے پیسے لے لیں اور کورس کسی اور کو کرا دیں. ارے سر آپ لوگ گھبرائیں نا, آپ لوگوں کے لیے ایک گڈ نیوز بھی ہے کہ ہر ضلع کے ٹیچرز کی پرفارمنس دیکھ کر ٹاپ ٹیچر کو گاڑی بھی انعام میں ملے گی. چلو یہ کون سی خوشی کی بات ہے جی؟ لو یہ تو ٹیچرز میں فساد کروانا چاہتے ہیں منسٹر صاحب. کون ٹیچر مانے گا کہ میری پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے؟ یہ کون سا آگے 3-4 جج بیٹھیں گے اور ڈانس پرفارمنس ہوگی اور پھر جج نمبر بتائیں گے 10, 9, 8. فکر نہ کرے, اس کا فیصلہ جوری کر لے گی. اچھا جی یہ بات ہے تو یہ خوشخبری تو میں اپنی بیگم کو سناؤں گا کہ لو جی اگلے سال ہمارے گھر میں نئی گاڑی آوے گی. او بھائی جی فون بند کریں, یہ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ہے, ریسٹ ٹیچر ایوارڈ نہیں ہے. جب ان کی کلاس میں دیکھیں کرسی کے اوپر سوئے ہوتے ہیں. بس انہی چیزوں کو حکومت ٹھیک کرنا چاہتی ہے. بالکل. نہیں تو پھر حکومت ٹیچر کو سٹارٹ کر کے دیکھے گی کہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں. وہ ٹریننگ کے بعد آپ لوگوں کو لائسنس جاری کریں گے. او یار لائسنس کس بات کا, ہم نے کون سا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلاس لینی ہوتی ہے, یا گاڑی میں سے سر نکال کے تو پڑھانا ہے بچوں کو. جی صاحب پتہ نہیں گاڑی میں بیٹھا جچتا بھی ہوں کہ نہیں. یہ بات گاڑی کو بھی آپ سے پوچھنی چاہیے. فرید صاحب کس چیز کا لائسنس, ہم ٹیچر ہیں یا پستول ہیں؟ بیٹا کس چیز کا ہمیں لائسنس دے رہے ہیں, ہم نے کلاس لینی ہے, کوئی نہر سے مچھلیاں نہیں پکڑنی. یار کیا فضول بات کر رہے ہیں, وکیل کیا مچھلیاں پکڑتا ہے, وہ لائسنس نہیں لیتا. یعنی جہاز جو اڑاتا ہے پائلٹ وہ پستول ہوتا ہے جو وہ لائسنس لیتا ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. بیٹے آپ غصہ نہ کریں, ہم تو اس لیے ڈر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کسی ٹیچر کو وہ ممنوع بور کہہ کے لائسنس ہی نہ دیں. میرا مشورہ حکومت کو ہے کہ آپ سب کو ممنوع بور قرار دے کے آپ کو لائسنس دیا ہی نہ جائے. بچہ تو ساڈے خلاف ہو گیا, اٹھو پھر کسی اور شو چلی. ارے بیٹھیں, ایک تو آپ لوگ بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, کوئی کام کی بات کرو آپ اسے سنتے نہیں ہیں. بھائی یہ آپ کے کام کی بات ہے, آپ کے فائدے کی بات ہے. یہ فائدہ یار ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ہونا ہے, لائسنس دے نال ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇਣਗੇ. آٹے کی بوری نہیں دیں گے, جو پہلے ہی آپ لوگ آٹا کھا رہے ہیں نا اس کو حلال کریں. ہاں جی آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے. منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکولوں کی اتنی اچھی حالت کر دیں گے کہ منسٹرز کے بچے بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے. واہ بیٹا تیری لگی ہے موج, 4 دن ਇੱਥੇ ਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸ ਹੁੱਸ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਨੀ. ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇ. ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਕੀ? نہیں تو پھر تینوں کی پتا ہوئے بال کیویں سانبھی دینے. کہ ہم سب میں زیادہ صحت مند ہے اشتیاق صاحب. 2 دفعہ چودھریوں کے بچوں نے ان کو مارا ہے. اور اتنے شریف نے اشتیاق صاحب مار کھاندے وقت یہ بھی نہیں کہندے کہ مینوں نہ مارو. اچھا اور چونکڑی مار کے ننگے پنڈے مار کھائی جاندے ہیں, اگلے مار مور کے چلے جاندے ہیں. مارا کیوں انہوں نے ویسے؟ حالانکہ بات بھی کوئی ایسی نہیں تھی, میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ بیٹا اس دفعہ اچار نہیں لائے. اگلے دن رزلٹ آیا وہ فیل ہو گئے ہیں, انہوں نے مجھے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. تو آپ اچار لے کے پہلے ان کو پاس کرتے رہے ہوں گے نا, اسی لیے. نہیں جی صرف اچار نہیں, یہ تے گنے بھی نہیں جی چھڑ دے, لسی بھی نہیں چھڑ دے, سروں دا ساگ بھی نہیں چھڑ دے, مکھن کنی یاری لیندی ہو سال چ. مجید صاحب یہ تو آپ سالانہ امتحانات کی سوغات بتا رہے ہیں نا, یہ تو سمائی پیپروں پہ بطخ کے انڈے بھی لے لیتے ہیں. ابے بطخ کے بچے, میں ایسا ٹیچر نہیں ہوں.
नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। फरीद साहब बहुत गर्मी हो गई, आप यकीन करें अगर मेरी पर्सनालिटी का मसला ना हो तो मैं ये पेंट कोट और फेल्ट कभी ना पहनूं। मैं गर्मी में बेहोश हो सकता हूँ, अपनी पर्सनालिटी लेस नहीं कर सकता।